اور پروردگار نے تو یہ جتنے بھی اولی العزم انبیاء ان کو کربلا کی زیارت بھی کرائی اور کربلا کے مصائب میں بھی شریک کیا۔ روایتیں آپ علماء سے سنتے ہیں، جب حضرت آدم دنیا میں آئے، حوا کی تلاش میں چلتے ایک میدان میں پہنچے۔ اس وقت تو ساری دنیا میدان تھی، آدم سے پہلے نہ مکان تھے، نہ شہر تھے، نہ گلیاں تھیں، نہ باغات تھے، مگر چلتے ایک مقام پر پہنچے، ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون جاری ہو گئے۔ پروردگارہ یہ کون سا مقام جہاں میرے جسم سے خون کا پہلا قطرہ گرا؟ کہا کہ یہ وہ مقام جہاں میرے حبیب کا بیٹا، اس کا خون گرے گا اور وہ اپنی جان کی قربانی دے گا۔ آدم، میں نے چاہا کہ تمہارا شرف بڑھ جائے اور وہاں تمہارا خون بھی گرے جہاں حسین کا خون گرا۔ جناب نوح کشتی میں سوار، طوفان آ چکا، جناب نوح کی کشتی بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چل رہی، چنانچہ ساری دنیا میں طوفان اور سیلاب، جناب نوح کی کشتی آرام سے جا رہی کہ ایک مرتبہ ایک منزل آئی کہ کشتی اتنی تیزی سے ڈگمگائی کہ جناب نوح کو خطرہ ہوا کہ کہیں کشتی غرق نہ ہو جائے۔ گھبرا کے کہا پروردگارہ یہ کون سی جگہ؟ کہا کہ اے نوح، تمہاری کشتی کے عین نیچے کربلا کے میدان کا وہ حصہ کہ جہاں حسین اپنی جان کو قربان کرے گا۔ میں نے چاہا نوح تم بھی زمین کربلا پہ کسی مصیبت کو برداشت کرو تاکہ حسین کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ۔ جناب ابراہیم گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے۔ ابراہیم کا تو وطن بھی قریب ہے، ہلا بابل کے قریب، جہاں کے جناب ابراہیم گھوڑے پہ چلے جا رہے کہ چلتے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ ابراہیم ایک مرتبہ زمین پہ گرے، سر پھٹا، پیشانی سے خون جاری ہوا۔ پروردگارہ یہ کون سا مقام؟ کہا کہ یہ وہ مقام جہاں سردار انبیاء کے بیٹے کا خون بہے گا۔ ابراہیم، ہم نے تمہیں بھی اس ثواب میں شامل کرنا چاہا۔ جناب موسیٰ اپنے وصی یوشع ابن نون کے ساتھ چلے جا رہے، چلتے ایک مرتبہ نالین کا بند ٹوٹا، پاؤں زخمی ہوا، خون جاری ہوا۔ پروردگارہ یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ وہ کربلا جہاں حسین کا خون بہنے والا۔ موسیٰ، ہم نے تمہیں بھی اس ثواب میں شریک کرنا چاہا۔ جناب سلیمان، تخت ہواؤں پہ اڑتا چلا جا رہا، ہوا سلیمان کے تخت کو اڑا کے لے جاتی۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان نے دیکھا کہ اڑتی بھی ہوا رک گئی، تخت کو جھٹکا لگا، تخت گرنے لگا، تھوڑی ہوا چلی، تخت سنبھلا، پھر تخت گرا۔ تیسری مرتبہ بھی یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر ہوا کا نظام صحیح ہو گیا۔ جلال کے عالم میں دیکھا، اے ہوا تجھے پتہ کہ پروردگار نے مجھے تجھ پر بھی حکومت عطا کی، یہ اس وقت تو نے میرے تخت کو گرانے کی کوشش کی۔ ہوا نے گھبرا کے کہا کہ نہیں یا نبی اللہ، یہ خدا کا حکم آیا تھا۔ پروردگار آخر کیوں میرے تخت کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا؟ کہا کہ عین تمہارے تخت کے نیچے زمین کربلا، جہاں حسین کو مصائب کا سامنا کرنا، جہاں حسین مصیبتوں کا امتحان دے گا۔ سلیمان، تم بھی وہاں پہ امتحان دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ جناب اسماعیل گوسفند چراتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ان کے جانوروں کا رکھوالا آگے کہتا کہ میں روزانہ جانوروں کو مختلف جگہ چرانے کے لیے لے جاتا ہوں، لیکن آج کل جس علاقے میں لے جا رہا ہوں وہاں تو ایک نہر بھی جاری، بہترین مقام، نہر بھی ہے، یعنی پانی بھی ہے اور سبزہ بھی ہے، ورنہ باقی کہیں پانی ملتا ہے کہیں سبزہ۔ 3 دن ہو گئے مجھے لے جاتے ہوئے، جانوروں نے پانی پینے سے انکار کیا، جانوروں نے سبزہ استعمال کرنے سے انکار کیا۔ بارہ الہ اسماعیل حیران ہوئے، بارہ الہ آخر کس لیے؟ کہا کہ جس سرزمین پر رسول کا نواسہ 3 دن بھوکا اور پیاسا رہے، یہ جانور وہاں پہ کبھی نہ پانی پی سکتا ہے نہ چارہ کھا سکتا، اس لیے کہ اسماعیل خدا تمہیں بھی اس اجر میں شریک کرنا چاہتا۔ جناب عیسیٰ، روایتوں میں یہ کہ ان کو بھی یہاں امتحان دینا پڑا اور جسم زخمی ہوا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔